بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بنا کے فعل متعدی بر چہار قسم است۔ جان لیجئے کہ فعل متعدی چار قسموں پر ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فعل متعدی کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مفعول کے اعتبار سے فعل متعدی کی چار قسمیں ہیں۔ مفعول کے اعتبار سے فعل متعدی کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے متعدی بیک مفعول، یعنی جس کو ایک مفعول کی ضرورت ہو، وہ فعل جس کو ایک مفعول کی ضرورت ہو، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ تو ضرب یہ فعل ہے، زید فاعل ہے، عمرن ہے مفعول بہ۔ تو یہ فعل صرف ایک مفعول کو چاہ رہا ہے، ایک ہی مفعول سے بات پوری ہو گئی، زید نے عمر کو مارا، تو اس کو کہتے ہیں متعدی بیک مفعول۔ تو کہہ رہے ہیں بنا کے فعل متعدی پر چہار قسم است۔ جان لیجئے کہ فعل متعدی چار قسم پر ہے۔ اول متعدی بیک مفعول، پہلی قسم ہے متعدی بیک مفعول، چوں ضرب زید عمرا، جیسے کہ ضرب زید عمرا۔ اس کے بعد ہے دوسری قسم وہ ہے جو متعدی بدو مفعول ہو، یعنی جس کو دو مفعولوں کی ضرورت ہو لیکن ان میں سے کسی ایک کا حذف کر دینا جائز ہو۔ تو متعدی بدو مفعول یعنی وہ فعل جو دو مفعولوں کو چاہے لیکن ان دونوں مفعولوں میں سے ایک کا حذف کر دینا جائز ہو۔ اگر ایک کو حذف کر دیں، ایک کو باقی رکھیں تو بھی مطلب پورا ہو جائے گا، بات پوری ہو جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے اعطا، اور ہر وہ فعل جو اعطا کے معنی میں ہو، ہر وہ فعل اعطا کے معنی میں ہو، جیسے کہ ہے منح، سأل، کسا، البسا۔ تو یہ افعال اعطا کے معنی میں، اعطا کے معنی کسی کو کوئی چیز دے دینا، اور یہی معنی منح کے بھی ہیں، اور سألہ کے اندر بھی یہی مفہوم پایا جاتا ہے، کسا کے اندر بھی یہ مفہوم پایا جاتا ہے، اور البسا کے اندر بھی یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو ہر وہ فعل جو اعطا کے معنی میں ہو وہ سب متعدی و دو مفعول ہوتے ہیں۔ متعدی و دو مفعول۔ نمبر 2 متعدی و دو مفعول کہ اقتصار پر یک مفعول روا باشد، کہ ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز ہو، یعنی متعدی و دو مفعول ہو، فعل دو مفعول کو چاہے مگر ایک مفعول پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہو۔ چوں آتا، جیسے کہ آتا، وہ آنچے درمانہ او باشد، اور ہر وہ فعل جو اس کے معنی میں ہو۔ اب یہاں انہوں نے ایک ہی مثال لی ہے، چوں آتیتو۔ نحو کی دیگر کتابوں میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو آتیتو کی جگہ آپ منحت بھی لگا سکتے ہیں، منحت زیدن درہمن، یا سألت زیدن درہمن، سب کی ایک معنی ایک ہے۔ تو ہر وہ فعل جو آتا کے معنی میں ہو وہ متعدی و دو مفعول ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آتیتو زیدن درہمن بھی کہہ سکتے ہیں، اور آتیتو زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، تو ایک مفعول کو حذف کرنا جائز ہے۔ اسی طرح منحت زیدن درہمن بھی کہہ سکتے ہیں، اور منحت زیدن بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَإِنْ آتَيْتُ زَيْدًا نیز جائز است، اور اس جگہ آتَيْتُ زَيْدًا بھی کہنا جائز ہے۔ تیسری قسم کا نام ہے متعدی بدو مفعول، یعنی تیسری قسم وہ ہے جو متعدی بدو مفعول ہو، فعل دو مفعول کو چاہتا ہو لیکن ان میں سے کسی ایک کا حذف کر دینا جائز نہ ہو۔ دوسری قسم بھی متعدی بدو مفعول تھا مگر اس میں ایک مفعول کا حذف کرنا جائز تھا، مگر تیسری قسم میں ایک فعل کا حذف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، اور یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے۔ افعال قلوب 7 ہیں، علمت، ظننت، حسبت، خلت، زعمت، وجدت، رأیت۔
ان کو افعال شک و یقین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان افعال میں سے کچھ افعال یقین کے لیے آتے ہیں اور کچھ شک کے لیے آتے ہیں۔ یقین اور شک کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سوم متعدی بدو مفعول کے اختصار بر یک مفعول روا نباشد۔ تیسری قسم وہ متعدی بدو مفعول ہے کہ جس میں ایک فعل پر اکتفا کرنا، جس میں ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہ ہو۔ وَإِن در افعال قلوب است، اور یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے۔ جو علمت و ظننت و حسبت و خلت و زعمت و رأیت و وجدت، یہ افعال قلوب ہیں، ان کو انہوں نے شمار کر دیا۔ اب مثال لے رہے ہیں، جو علمت زیدن فاضلا، تو اس مثال کے اندر دیکھیں علمت فعل فاعل اور زیدن پہلا مفعول ہے اور فاضلا دوسرا مفعول ہے، مگر اس میں سے کسی ایک مفعول کو اگر حذف کر دیں تو مفہوم پورا نہیں ہوگا۔ علمت زیدن، میں نے زید کو جانا، اب باقی رہ جائے گا سوال کیا جانا زید کے بارے میں، تو اس کو کہتے ہیں کہ متعدی بدو مفعول جس میں ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہ ہو۔ وَظَنَنْتُ زَيْدًا عَالِمًا، اس کے بعد ہے چوتھی قسم۔ چوتھی قسم کا نام ہے متعدی بس مفعول، یعنی جس کو تین مفعولوں کی ضرورت ہو، اور یہ افعال بھی ساتھ ہیں، اعلم، ارى، انبأ، اخبر، خبر، نبأ، حدث۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چہارم متعدی بس مفعول، چوتھی قسم متعدی بس مفعول ہے، جو اعلم و ارى و انبأ و اخبر و خبر و نبأ و حدث۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، جو اعلم اللہ زیدن عمرا فاضلا، تو عالم فعل، اللہ فاعل، زیدن مفعول اول، عمرا مفعول ثانی، فاضلا مفعول ثالث۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ تو یہ فعل متعدی مفعول کے اعتبار سے چار قسم ہیں، ان چار قسموں کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ اب آگے صاحب کتاب نے ایک نوٹ بیان کیا ہے، ایک فائدہ ذکر کر دیا ہے، اور فائدہ کا حاصل یہ ہے کہ یہ سارے مفعولات مفعول بھی ہیں، مفعول اول ہو یعنی مفعول متعدی با ایک مفعول ہو تو اس کا جو مفعول ہوگا متعدی با دو مفعول، متعدی بس مفعول، یہ سارے مفعولات مفعول بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ انہیں بھی بتایا کہ کس مفعول کو نائب فاعل بنانا جائز ہے اور کس مفعول کو نائب فاعل بنانا جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ باب علمتو کا دوسرا مفعول، باب عالمتو کا تیسرا مفعول، مفعول لہو اور مفعول معو کو نائب فاعل بنانا جائز نہیں ہے۔ باب علمتو کے دوسرے مفعول کو اور باب عالمتو کے تیسرے مفعول کو، اسی طرح مفعول لہو اور مفعول معو کو نائب فاعل بنانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جن مفعولوں کو نائب فاعل بنانا جائز نہیں اس کو بیان کر دیا، تو اس سے بات معلوم ہو گیا کہ اس کے علاوہ جتنے مفعول ہیں ان سب کو نائب فاعل بنایا جا سکتا ہے۔ اور باب آتیتو کے دونوں مفعولوں کو نائب فاعل بنانا جائز ہے، البتہ پہلے مفعول کو نائب فاعل بنانا بہتر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بنا کے ای ہما مفعولات مفعول بھی ہیں، جان لیجئے کہ تمام مفعولات مفعول بھی ہیں۔ ومفعول دوم در باب علمتو، اور باب علمتو کا دوسرا مفعول، ومفعول سوم در باب عالمتو، اور باب عالمتو کا تیسرا مفعول، ومفعول لہو ومفعول معہ را، اور اسی طرح مفعول لہو اور مفعول معہ کو بجائے فاعل نتوانن نہاد، فاعل کی جگہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، یعنی فاعل کی جگہ نہیں رکھا جا سکتا، یعنی اس کو نائب فاعل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ وہ دیگر ہارا شاید، اور اس کے علاوہ باقی مفعولوں کو نائب فاعل بنایا جا سکتا ہے، فاعل کی جگہ رکھا جا سکتا ہے۔ وَدَرْ بَابِ آتَيْتُ مفعول اول بمفعول معلم یسمى فاعلہ لا یختر باشد از مفعول دوم، اور باب آتیتو میں پہلے مفعول کا مفعول معلوم یسمى فاعلہ بننا بنسبت دوسرے مفعول کے لائق تر باشد زیادہ لائق ہے۔ زیادہ لائق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو، باب آتیتو کے دونوں مفعولوں کو نائب فاعل بنانا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، البتہ بہتر ہونے میں شک ہے، یعنی پہلے مفعول کو نائب فاعل بنانا بہتر ہے بنسبت دوسرے فعل کے۔